جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ایک مختصر دورہ جس میں موجودہ مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی اور خاص طور پر مالیاتی نظام اور بینکنگ مشارکت وغیرہ وغیرہ مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔ حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دعوت برکاتہم نے آج سے کوئی تقریباً 20-25 روز پہلے مجھ سے رابطہ بھی کیا اور وہاں تشریف بھی لائے کہ جامعہ بنوریہ جو الحمدللہ ایک عظیم دینی ادارہ ہے اور اللہ تعالیٰ مختلف زاویے سے اس سے کام بھی لے رہا ہے۔ تخصص کا درجہ الحمدللہ کئی سالوں سے یہاں قائم ہے، بہت سے حضرات یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قائمہ دائم رہے گا۔ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ دارالعلوم میں الحمدللہ ایک تربیت یافتہ ٹیم موجود ہے الحمدللہ، اور یہ ہماری کوشش نہیں، یہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بابرکت بنائے اور جس مقصد کے تحت حضرت اپنی کوشش فرما رہے ہیں، مختلف اداروں میں، مختلف ممالک میں اس وقت ان کی کوششیں جاری ہیں، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائے۔ ہمارے رفقا اس وقت میرے ساتھ حضرت مولانا مفتی عصمت اللہ صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی انشاءاللہ اپنے موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد تقریباً ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت مختلف رفقا آپ کے سامنے آئیں گے اور ترتیب کے مطابق اپنے اپنے موضوع پہ گفتگو کرنا ہے۔ میرے ذمے صرف اور صرف تعارفی طور پر کچھ گفتگو میرے ذمے عائد کی گئی ہے، تو اس حوالے سے مختصراً گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی کی روشنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بنی نوع انسان کو حکم دیا کہ اہل علم سے رجوع کیا جائے ان مسائل کے متعلق جن کے بارے میں معلومات نہ، اور اہل علم کی ذمہ داری ہے وہ اپنے تعلیم، تجربہ اور ذاتی محنت اور کاوشوں کے ذریعہ جو کچھ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا وہ دنیا کو پہنچائیں، اس کے متعلق ان کو آرام کریں۔ اور یہ علمی یہ کام جو اس وقت علماء کرام انجام دے رہے ہیں، اس کا صلہ ملتا ہے حضرات صحابہ کرام سے، اور پھر قرآن کریم کا اندر کئی جگہوں میں اس کا ذکر آیا، یسألونک عن الأہلہ، اے نبی آپ سے یہ لوگ سوال کرتے چاند کے متعلق، اور اسی طریقے سے مختلف جگہوں میں یسألونک کا ذکر آیا قرآن کریم کے اندر، لوگ سوال کرتے، اور یہ بھی قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ نے خود فتویٰ دیا ہے، تو فتوے کا یہ عمل اور معلومات کا یہ سلسلہ، سوال و جواب کا یہ سلسلہ شروع دن سے آج سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کو فتوے دیے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں آپ کی اس تعلیمی زندگی میں یہ بھی ایک بہت بڑا عنصر ملتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ نے اس کے لیے ان کو آراستہ کیا، جس چیز کے متعلق ضرورت پیش آئی تو در دولت سے وہ ساری چیزیں انسانوں کو نصیب ہوئی، اور اس کے بعد حضرات علماء کرام اسی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت کے لحاظ سے علماء کرام نے ہمیشہ ساتھ دیا، اور انشاءاللہ اس دنیا کے اصل وارث، نبوت کا اصل وارث یہ علماء کرام ہیں۔
اور وہ دنیا کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو، حدیث نبویہ کے پیغامات کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ حضرت علماء کرام کی ذمہ داری صرف اپنے مکتب کی حد تک نہیں ہے، اپنے مدرسے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہماری تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ حضرت علماء کرام نے جہاں محسوس کیا وہاں پہنچے، ان کے قدم وہاں پہنچے۔ خود امام محمد رحمہ اللہ تعالی جو فقہ حنفی کے قلم ہیں، فقہ حنفی کی تمام تر کتابیں، تمام تر اثاثے انہی کے ذریعہ نمودار ہوئے، اور وہ گویا مدون اول ہے۔ اور فقہ حنفی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ کسی انفرادی رائے پر مبنی نہیں ہے، بلکہ جدید دور کے الفاظ کے مطابق یہ جمہوری فقہ ہے آج کے دور کے حساب سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے علماء 40 رکنی علماء کرام کا ایک پینل قائم فرمایا تھا، اور جو مسائل آپ کے سامنے زیر بحث آیا کرتے تھے ان تمام مسائل کے متعلق گفتگو فرمایا کرتے تھے، رائے لیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ ان میں سے بعض رفقا وہ تھے کہ کسی وجہ سے اگر وہ کسی روز حاضر نہ ہو سکے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو روک دیتے کہ جب تک ان کی رائے سامنے نہ آ جائے اس وقت اس کے متعلق بحث مکمل نہیں ہوگی۔ یہ فقہ حنفی کی بہت بڑی خصوصیت ہے جو دوسری فقہ میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ وہاں تو قول قدیم قول جدید آپ علماء کرام جانتے ہیں، کبھی قول قدیم کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی قول جدید کا، لیکن فقہ حنفی الحمدللہ وہ نچوڑ ہے۔ حضرات احناف نے اس کے متعلق تمام تر بحثیں اور مباحثوں کے بعد جو نچوڑ ہے وہ امت کے سامنے پیش کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک خلافت عثمانیہ یا دورہ فضلے کی بات کر لیں، حضرت امام ابو حنیفہ کا دور وہی ہے، اور اسی وقت حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ قاضی القضات بھی تھے، اور اس وقت بغداد کے اندر جو اسلامی خلافت وہاں قائم تھی وہ فقہ حنفی کے مدعے مسائل حل کیا جاتے تھے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں خلافت عثمانیہ کا تعلق ہے، وہاں یہ اتنی شاندار کتاب مجلۃ الاحکام الشرعیہ، وہ کتاب وہاں ان کی کاوشوں کے ذریعہ وجود میں آئی، اور خود اس کی تدوین میں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحب بھی تھا۔ ایک وہ دور تھا جو تمام عدالتوں میں تمام مالیاتی نظام کا اندر وہ کتاب آئی تھی، اس کے مختلف فیصلے ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب ہمارے یہاں انگریز مسلط ہو گئے انہوں نے اس نظام کو ایک طرف کر دیا، اتنا ظلم کیا انہوں نے اب اندازہ لگایا اس دور کے اندر، یعنی مسلمانوں کی تقدیر سے ان کی قسمت سے انہوں نے کھیل کھیلا۔ اس تاریخ کا ڈاک دور کے اندر آپ دیکھیں ایک بھی کوئی ایسا پی ایچ ڈی ڈاکٹر نظر نہیں آئے گا، ان کی تعلیم کا نچوڑ صرف اور صرف اس حد تک ہے کہ کلاس بنا دیا، میٹرک کا تعلیم دے دی، کلاس بنا دیا، دفتروں میں بھیج دیا۔ آگے یہ کہ کوئی انجینئر بن جائے، پی ایچ ڈی بن جائے، کوئی میڈیکل کا بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے، ان کی 200 سالہ تاریخ کے اندر انگریزوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ یہ مسلمان اگر آگے بڑھ جائیں تو ممکن ہے کہ ہم سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے اس تاریخ دور کے اندر کوئی اہل علم آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، اپنے علماء کرام کی کوششوں اور کاوشوں کے ذریعہ جو کچھ الحمدللہ اس پر ہمارے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کی کاوشوں کے ذریعہ الحمدللہ دین زندہ ہے، اور انشاءاللہ زندہ بھی رہے گا۔ تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ تعالی اپنے درسگاہ میں کام بھی فرمایا کرتے تھے، تصنیف و تعلیف کا سلسلہ بھی تھا، مسائل کا سلسلہ بھی تھا، لیکن پابندی سے وہ مارکیٹوں میں اور منڈیوں میں جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے اور پھر تمام لوگوں کے سامنے آیا کہ نہ تو وہ کوئی خریداری کرتے تھے، نہ بے شرح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ آخرکار لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہاں آتے ہیں، لوگ منڈی میں آتے ہیں، بازار میں آتے ہیں، خریداری کر کے واپس جاتے ہیں، لیکن آپ سے تو آپ کوئی سودا بھی نہیں خریدتے، کچھ نہیں کرتے، بس آتے ہیں اور معلومات کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے کیا جاتا ہے، اس معاملے کا حل کیا ہے۔
اس طرح مختلف سوالات آپ کرتے واپس جاتے ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ نِصْفُ الْعِلْمِ، صورت مسئلہ سمجھنا یہ آدھا علم ہے. وَأَنَّ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ نِصْفُ الْعِلْمِ، صورت مسئلہ سمجھنا اصل صورتحال کیا ہے کہتے ہیں یہ آدھا علم ہے. اگر وہ سوال سمجھ میں آ جائے، مسئلہ سمجھ میں آ جائے، پس منظر سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد اس مسئلے کا حل کرنا آپ کے لیے آسان ہے. اور تخصص کے طلبہ الحمدللہ آپ جانتے ہیں، علم یہاں بیٹھے ہوئے، یہ جملہ بھی آپ نے باہر سنا ہوگا مَن لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ. جو شخص اپنے زمانے کے حالات کو نہیں جانتا، میں اس کو جاہل تو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا بے خبر ہے. جاہل کا ترجمہ ہمیشہ لا علم بھی نہیں ہوتا بلکہ بے خبر بھی ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چار دیواری کے اندر مسائل کا حل کریں لیکن ان کا انتباہ ہمیں نہ آئے، اجرا نہ آئے. آج آپ دیکھ لیں علم صرف کے حوالے سے جب تک آپ اجرا نہیں کریں گے، علم نحو کے حوالے سے جب تک آپ اجرا نہیں کریں گے، مسائل فقہ کے حوالے سے جب تک کسی فن کا اجرا نہیں ہوگا وہ آپ کے ذہنوں میں وہ فن نہیں آئے گا. اسی لیے کامیاب مدرسین وہ گزرے جنہوں نے صرف اور صرف فن نہیں پڑھایا، فن پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کا عملی اجرا بھی کروایا، تاکہ میدان میں اترنے کے بعد جو صورتحال آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس کو صحیح طریقے سے کیچ کر سکیں اور اس کا حل پیش کر سکیں. تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا کہ وہ مارکیٹوں میں جایا کرتے تھے، منڈیوں میں جایا کرتے تھے، مسائل سنتے تھے، دیکھتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ اس کا حل کرنا کرتے. ان کے متعلق ایک اور مقولہ بھی ہے، ایک اور جملہ بھی ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھ دی، فقہ حنفی کی ساری کتابیں آپ نے لکھی متن کے حوالے سے، شروحات تو بے شمار بعد میں آ گئی، آپ نے تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی. وہ بھی تو حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، بلکہ اصل حصہ وہی ہے کہ صرف اور صرف درسگاہوں سے علم حاصل کر کے آپ نکل جائیں اور باطن کی دنیا کو آباد نہ کریں. اس علم کے اندر برکت نہیں آئے، نورانیت نہیں آئے گی، روحانیت نہیں آئے. تو امام محمد سے سوال ہوا کہ آپ نے تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے کتاب لکھی ہے. کیوں نہیں لکھی؟ کہتے ہیں یہ کتاب البیوع یا تصوف کی کتاب ہے. ہدایت کے اندر آپ دیکھ لیں، تمام کتابوں کے اندر کتاب البیوع ہے. فرمایا یہ خرید و فروخت کے مسائل، لین دین کے مسائل، یہ اصل تصوف یہی ہے کہ پیٹ میں حلال لقمہ جائے، حلال ہم کمائی اختیار کریں اور ہمارا طرز زندگی حلال کے مطابق گزرے. فرمایا اصل تصوف یہ ہے جو انسان حرام سے بچ جائے، اس کا جسم بھی پلا ہوا ہے تو حلال مال سے، کپڑے بھی جو استعمال وہ کرے وہ بھی حلال مال سے خریدے ہوئے، غذا جو اندر جا رہی ہے وہ بھی حلال مال کا لقمہ ہے. فرمایا جو انسان ان چیزوں کی پابندی کرے گا وہ سب سے بڑا صوفی وہی ہے، سب سے بڑا متقی وہی ہے. اور اسی کے ساتھ دیکھیں حلال کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے. وَعْمَلُوا صَالِحًا، قرآن کریم نے کہہ دیا حلال کمائے اور نیک عمل کرے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیک عمل کی توفیق جب ہوگی جب انسان کے پیٹ کے اندر حلال مال جائے، حلال غذا جائے، پھر اس میں برکت ہوگی، پھر اس کا اندر اس ضمیر کے اندر خلوص پیدا ہوگا اور اس کے اندر سستی دور ہوگی، پھر مزید اعمال کی طرف آگے بڑھے گا. اس چیز کی ضرورت ہے. اور نہ صرف یہاں ہے بلکہ میں تو آپ کے سامنے یہ بھی کہوں گا کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کے سامنے اعزاز بھی عطا فرمایا، علم کی وجہ سے اعزاز دیا اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور بسنے کے لیے، رہائش کے لیے جنت عطا فرمائی. ٹھیک ہے، اور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہت ساری ضرورتیں بھی عطا فرمائی، سہولیتیں بھی عطا فرمائی. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا حیث شئتما، اور آگے آیا تھا ولا تقربا هذه الشجرہ. اے آدم آپ بھی اور آپ کی زوجہ دونوں جنت میں رہائش اختیار فرمائیں. معلوم بھی ہوا کہ رہائش بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں شامل ہے اور شادی بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں شامل ہے. انت وزوجک الجنہ، اور جنت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ رہائش بھی چاہیے. اور وکلا، اور کھانے پینے کا بھی معاملہ دیکھو اسی انسان کے ساتھ ہے، اسی وقت ہے. وکلا منہا حیث شئتما، کھائے پیے مرضی کے مطابق جو چاہیں. لیکن ایک پابندی قرآن کریم نے عائد کر دی
ولا تقربوا هذه الشجرہ، خبردار اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے نعرے لوگ لگانے والے آج کہ جی ہم تمہیں سیاسی نعرے لگاتے ہیں کہ ہم تمہیں مکان دیں گے، روٹی کپڑے دیں گے، یہ سیاسی نعرے یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ سے یہ فلسفہ چرایا۔ ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ روٹی کپڑے مکان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق منسلک فرمایا، اور پہلے انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ شادی بھی انسانی ضرورت میں شامل ہے، رہائش بھی انسانی ضرورت میں شامل ہے، کھانے پینے کا معاملہ بھی انسانی ضرورت میں شامل ہے، لیکن فرمایا ولا تقربوا، حلال و حرام کا تصور یہ نہیں کہ مولویوں کا چکر ہے، انہوں نے اس کو حلال قرار دے دیا اور اس کو حرام قرار دے دیا۔ یہ حلال و حرام کا نظام اللہ کی طرف سے آیا اور شروع دل سے آیا ہے، تو وہاں دیکھو وہاں سے تعلق قائم ہے، حلال و حرام کا تصور ہے کہ حلال چیزوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، جنت کے اندر ساری چیزیں آپ کھائیں پیئیں، لیکن ایک چیز پہ پابندی عائد ہو گئی کہ دیکھیں اس درخت کے قریب تک نہ جائے، کھانے کے بعد دور کی بات ہے، قریب تک نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا حلال و حرام کا تصور ازل سے ہے، مولویوں نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ بہرحال مولوی تو صرف بتانے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے اندر، حدیث نبوی کے اندر یہ سلسلہ کام وہ بتانے والے ہیں۔ امام محمد نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کہتے ہو میں نے تصور کا تو کتاب میں لکھی، میں نے تو لکھی ہے یہ کتاب، اس کے مطابق اگر آپ کام کرو گے سب سے بڑے صوفی آپ ہی کہلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم درسگاہ میں بیٹھ کر صرف حلال و حرام بتاتے رہیں اور منڈیوں کے معاملات کو درست نہ کریں، ان سے مل کر صورت مسئلہ نہ سمجھیں، ان کا حل نہ کریں، پیش نہ کریں، تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ علم تقسیم ہو، یہ علم وہاں پہنچے اور وہ لوگ ان چیزوں سے آراستہ ہو جائیں، اور پھر وہی لوگ اسلامی تجارت کے مطابق اصولوں سے واقف ہو جائیں۔ پھر سٹہ کیا ہے اور اسی طریقے سے ربا اور سود کیا ہے، ان دونوں کے درمیان کیا کس طریقے سے فرق کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی احل اللہ البیع وحرم الربا، تو مشرکین نے کیا کہہ دیا کہ ہم بھی تو یہی کام کرتے ہیں جی انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت بھی تو ربا کی طرح ہے۔ آپ کہتے ہو احل اللہ البیع، اللہ پاک نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ہم بھی تو یہی کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی سودی معاملات کرتے تو جس طرح بے کے ذریعہ دو پیسے کسی کو ملتے ہیں فائدہ ہوتا ہے، ہم ربا کے ذریعے بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اصول فقہ کے طالب علم آپ رہ چکے، کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے اور ربا کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے اس کو نازل فرمایا، تو لہٰذا یہ ظاہر نہیں ہے، نص ہے، خرید و فروخت کا معاملہ اس سے پہلے آ چکا ہے، لیکن اس آیت کریمہ نے فرق بیان کر دیا کہ یہ سودی معاملہ ہے اور یہ جائز معاملہ ہے۔ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، سودا کرتے تھے، ادھار سودا کیا کرتے تھے، اور جب مدت پوری ہو گئی اور وہ دیندار دین ادا نہیں کر سکا، پیسے ادا نہیں کر سکا، کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے 10 دن اور بڑھا لیں، کچھ پیسہ اور لگا لیں، کچھ پیسہ اور لگا لیں۔ اسی طرح مدت پوری ہونے کے بعد پیسے اسی طرح کا کھیل ہوتا تھا، اور وہ اس کو کہتے تھے جس طرح آپ مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے، آپ خریدنے کے بعد نفع کماتے، یہاں لے کر آتے، بلوریا لے کر آتے، فروخت کرتے، نفع کماتے، ہم بھی تو اسی طرح نفع کما رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ تمہارا نفع نہیں ہے، یہ سود ہے، اس لیے کہ دیکھیں معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دوستوں کی شکل میں کوئی چیز دے رہے ہیں، ادھار کوئی چیز دے رہے ہیں، تو علماء جانتے ہیں کہ اس کے لیے قیمت بھی متعین ہو جائے اسی نشست کے اندر، یہ نہیں کہ اب یہ ادھار لوگے تو یہ قیمت ہے، نقد لوگے یہ قیمت ہے، دونوں چیزوں کی گفتگو کرنے کے بعد اسی نشست کے اندر ایک فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ میں نقد خریدوں گا یہ قیمت ہے، ادھار خریدوں گا تو یہ قیمت ہے، ایک بات طے ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدت بھی طے ہو جائے، قیمت بھی طے ہو جائے، مدت بھی طے ہو جائے۔ لیکن وہاں خرابی کیا تھی؟ یہ خرابی یہ تھی کہ وہ اگر مدت کے اندر اس کی ادائیگی نہ ہو سکے، کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور آگے بڑھا لیں، کچھ پیسہ اور شامل کر لیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، خریداری کے بعد، خرید و فروخت کے معاملہ مکمل ہونے کے بعد بائیں نے اپنی چیز فروخت کر دی، ادھار فروخت کر دی، مشتری کی ملکیت میں آ گئی، اب وہ بندہ جو بڑھا رہا ہے، مالک بڑھا رہا ہے کہ آپ نے میرے پیسے ادا نہیں کیے، اب مالک رہا نہیں، وہ مالک کی مشتری بن چکا، اب وہ جو پیسے بڑھا رہا ہے کس چیز کے پیسے بڑھا رہا ہے؟ یہ آپ کو لیپ ٹاپ ہے، آپ نے فروخت کر دیا، اب اس کے بدلے میں شروع میں آپ نے اضافہ کر دیا، سمجھ لے کہ 20,000 کی چیز آپ نے 25,000 میں فروخت کر دی، آپ کے پاس ایسیٹس موجود ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے، اس کی مبی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کی مرضی ہے جس قیمت پہ آپ دونوں تیار ہو جائے قیمت بن سکتی ہے،
लेकिन वो चीज़ देखो आपकी मिल्कत से बाहर हो चुका, किसी और मुश्तरी की मिल्कत में जा पहुंचा, और अब वो मुद्दत के मुकाबले पैसे बढ़ा रहा है। अब वो क्या ये मबी नहीं है आपके सामने, मबी का मामला खत्म हो चुका, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दत के बदले पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, और यही खालिस सूद है। इसी फर्क को बयान करने के लिए कुरान करीम ने आयत नाज़िल फरमाई अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमा रिबा, कि तुम्हारा ये जो मामला है मुद्दत गुजरने के बाद जो तुम पेनल्टी लगाते हो, जुर्माना लगाते हो, ये किसी मबी के हवाले से नहीं है बल्कि खालिस मुद्दत के हवाले से है, लिहाजा ये खालिस सूद। कुरान करीम में वाज़ेह कर दिया कि तुम जो कहते हो भाई बैअ हलाल है और तुम्हारा अपना तरीका कार हलाल है, वो नहीं, दोनों के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। बैअ के जरिए इंसान नफा कमा सकता है, लेकिन जिस रास्ते से तुम कर रहे हो अब मबी तुम्हारे हाथ में नहीं है, चीज फरोख्त हो चुकी है, अब सिर्फ इसके बदले में इजाफा कर रहा हूँ, सिर्फ मदद के बदले में इजाफा कर रहा हूँ, और वो भी शुरू में नहीं बल्कि बाद में, लिहाजा ये खालिस हो। बहरहाल कुरान करीम ने इस बात को वाज़ेह किया, और इसी तरीके से इमाम मोहम्मद ने भी जब इन मामलात को दुनिया के सामने पेश किया, तो एक तो ये बात उनसे ये पूछी गई आपने तस्वीर के अंदर किताब क्यों नहीं लिखी, तो आपने जवाब ये दिया था तो ये किताब तो है, मैंने किताब गोयो है, उसके अंदर यही वजह है कि देखें सबसे ज्यादा खतरनाक मकाम बाजार है और सबसे बगीजा मकाम मस्जिद है, इसमें अल्लाह का नाम ले जा रहा है, और बाजारों में क्या है, सूदे लेन देन है, नापतोल में कमी है, और तरह तरह के तमाम जितने भी सूदी मामला है और दूसरे तीसरे सट्टे के मामला है, ये कहाँ पाए जाते हैं भाई, मंडियों में पाए जाते हैं, हर तरह के मामला। इसीलिए सबसे बदतरीन जगह वही है, लेकिन कुछ वो लोग हैं जो वहाँ जाकर भी नेकी कमा कर वापस आते हैं, अपने रोजी को हलाल करके वापस आते हैं। वो लोग हैं जिन्होंने किसी गरजगाह के साथ जिनका ताल्लुक है, जिनका किसी आलिम दीन के साथ जिनका ताल्लुक है, जिनके अंदर खौफ खुदा है, वो इतना हराम से बचते हैं। वरना दूसरे तीसरे लोग कहते हैं ये नफा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसे किसको बुरे लगते हैं, जिस तरीके से है तरीका कार किया है, वो हलाल रास्ते से पैसे आ रहे हैं या हराम रास्ते से, उनको इससे गलत नहीं है। तो इसलिए फरमाया ये हमारी बुनियादी जरूरत में ये है कि इंसान सूफी बनना चाह रहा है, मुत्तकी बनना चाह रहा है, वो आलिम जो मुत्तकी बनना चाहे, तक़वा के आखिरी सिरे पर पहुंचना चाहे, बलात के आखिरी मुकाम तक पहुंचना चाहे, उसके लिए अपने मामलात दुरुस्त करने होंगे, किताबुल बुयू का सही तरीके से अपने जिंदगी के अंदर लाना होगा, हजम करना होगा, तब फिर जाकर वरना इससे पहले मौलवी कहलाएगा। और उस निज़ाम को दुरुस्त करने के बाद, हलाल और हराम समझने के बाद, उसके मुताबिक अमल करने के बाद वो आला दर्जे का सूफी भी कहलाएगा। सूफी वो नहीं जो खनकाहों के अंदर रहता है, सूफी ये भी है जिसने अपने मामलात को दुरुस्त कर ले, वो भी आला दर्जे का बलिए कामिल है। इमाम मोहम्मद से एक सवाल और भी हुआ, क्या वजह है कि हर वक्त आपका चेहरा उतरा हुआ रहता है, आप परेशान से रहते हैं, कोई आपके चेहरे में कोई मुस्कुराहट नजर नहीं आता। हालांकि तबस्सुम मुस्कुराहट क्या है, अखलाक का हिस्सा है। आप किसी से मिले तो तबस्सुम, और किसके साथ मुस्कुराहट साथ मिले, अगर माल नहीं तकसीम कर सकते कम अज कम ये मोहब्बतें तकसीम करें, ये मुस्कुराहट तकसीम करें, माहौल को बेहतर बनाएं। उन्होंने मुझसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि माँ बालों का फिर रजुलिन जारन नासु उनुकहु कंतरतन व यमरुन अलैहि, तुम उस शख्स का हाल क्या पूछते हो जिसकी गर्दन को लोगों ने पुल बना दिया और लोग इसी पुल से के ऊपर से गुजर रहे। मैंने फिक्र हनफी का मंशूर तुम्हें पेश किया, और मुझे हमेशा ये फिक्र रहती है इसमें कोई गलत अंसर तो शामिल नहीं है, कोई मसला मैंने गलत तो नहीं लिखा, मुझे ये गम खाया जाता है, मेरे दिल के अंदर ये दर्द है, आपकी तरह ये दर्द है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने जितने मसाइल लिखे हो सब तमाम मसाइल का कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो उस बंदे के मतलब तुम क्या बोलते हो, तुम्हारी जिंदगी में खुशी क्यों नहीं है। मेरे दिल के अंदर हमेशा ये गम तारी रहता है, और मैं हर वक्त अल्लाह के सामने अपने आप को जवाब दे समझता हूँ। ऐसा तो नहीं जो किताबुल बुयू के हवाले से दूसरे तीसरे मसाइल जो मैंने लिख दिए उसका तो कोई गलती रहेगी। हालांकि आप जानते हाल इल्म है कि मुज्तहिद अगर गलती पे कर जाए तब भी एक अजर का मुस्तहिक होता है, अगर सही सवाब का पहुंच जाए 2 अजर का मुस्तहिक हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इमाम मोहम्मद जैसे मुज्तहिद वक्त और फ़िक़्ह हनफ़ी के तमाम किताबों के लिखने वाले वो अपने आप को रंजीदा और हमेशा परेशान से रहते हैं। किस वजह से रहते हैं कि यही वजह है कि मैंने तो सारे मसाइल को लिख दिए, अब यहाँ मार्केट के अंदर जब बनने वाले फतवा दे रहे हैं, इमाम मोहम्मद के तौर पर फतवा दे रहे हैं, फतवा देने का मकसद कि उनकी गर्दन से हम ऊपर से गुजर रहे हैं, उन्होंने पुल बना दिया अपने गर्दन। फरमाया आलिम वो है जिसका ज़हन कभी भी फारिग नहीं होता,
اس کی زندگی کے اندر اس کی اپنی خوشی نہیں ہوا کرتی بلکہ دوسروں کو بچانے کی فکر ہمیشہ رہتے. جس طرح امام محمد نے اپنے اس جملے کے ذریعے حلال و حرام کا تصور دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو عالم کی ذمہ داری صرف دستگاہوں کے حد تک ختم نہیں ہو جاتی بلکہ وہ یہ ہے کہ دوسروں کو جو مسئلے مسائل بیان کر رہا ہے سوچ سمجھ کر تمام تر تحقیق کے بعد مسائل کو بیان کریں اور ان کو صحیح راستہ بھی بتائے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ تھا. ان کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے پابندی سے حضرت دعا فرما دیجیے کاروبار کا اندر کچھ برکت ہو جائے. حضرت یہ سارے لوگ ہیں ان کو تک جانے کی ضرورت ہے ان کو فرصت نہیں ہے. حضرت دعا فرما دیجیے کاروبار کے اندر برکت ہو جائے. حضرت دعا فرما دی. اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد آ کے حضرت دعا فرما دیجیے کہ کاروبار کے اندر برکت ہو جائے. پھر آپ دعا فرما دی. اس کے بعد تیسری دفعہ بندہ آیا اور کہنے کہ حضرت دعا فرما دیجیے. اب ان کے دل میں خیال آیا اگر ہم تو پورے خلوص سے دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ تو مجھے وجہ مانگنے والوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ مسرت نہیں فرماتا قبول فرماتا. بندہ بار بار آ رہا ہے کاروبار کے اندر ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ پوچھو تو صحیح کہ آپ کام کیا کرتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا پریشان ہوا لیکن وہ سٹے کا کام ہے کرتا. وہ بندہ ہر سال پابندی سے حضرت سے دعا کروا رہا ہے. اس نے کبھی اپنا مسئلہ بیان نہیں کیا سٹے کا کام کرتا. سٹا اور دعا کیا ہے حرام ہے وہ. تو یمحق اللہ ربا بالصدقات اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقے کو اللہ تعالیٰ پرورش فرماتے ہیں. حلال چیز کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. ہاں اس کی برکت آپ کو نظر آئے نہیں آ رہا ہے وہ اننون چیز ہے نہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے لیکن برکت ہے. ایک انسان جس کی سیلری 5 لاکھ روپے ہے کوئی مہینے کا آخر میں اینڈ میں جا کے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور جس کی تنخواہ 20,000 30,000 25,000 روپے وہ بھی وقت گزار لیتا ہے. پہلا ہفتہ گزرتا ہے کہ اس میں خوشی پہلا ہفتہ سیلری ملنے کے بعد بہت اچھے خوشی شوہر بھی راضی بیوی بھی راضی کوئی مسئلہ نہیں. بچوں کو تعلیم کے پیسے مل رہے ہیں اور فیس کے پیسے بھی مل رہے ہیں. اور جب دوسرا ہفتہ آئے گا تو خوشی تو نہیں ہے بلکہ راضی خوشی کچھ کمی آ گئی. اور اس کے بعد جب تیسرا ہفتہ آئے گا تو پر کشاکشی کیا یہ دنگی ہو جائے جیب خالی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو اینڈ پہ جو ہفتہ آئے گا اس کا تو مت پوچھے کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ پاپا کشی بھی ہے خودکشی بھی ہے اور پتہ نہیں کیا خوشی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جس کی تنخواہ 50,000 روپے 30,000 50,000 وہ بھی آخری ہفتے میں پریشان ہو جا رہا ہے اور ایک وہ بندہ جس کی سیلری 5 لاکھ روپے وہ بھی آخری ہفتے میں جا کے پریشان ہو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کثرت کی وجہ سے برکت آ گئی. اگر کثرت کی وجہ سے برکت آ جاتی تو پھر جس کی تنخواہ 5 لاکھ روپے وہ کیوں آخری ہفتے میں پریشان ہے. اس کا مطلب برکت بالکل اننون چیز ہے نظروں میں آنے والی چیز نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی برکت ڈالتے مارتا ہے. اسی لیے وضو کا اندر یہ ایک دعا کی تعلیم دی گئی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. وضو کے اندر دنیا تو اپنے مسائل مختلف چیزوں سے حل کرتی ہے. ہمارے یہاں تو سلسلہ یہی ہے کہ وضو کے دوران جو دعا اللہ پاک نے سکھاتے اللہ کے نبی نے سکھاتے اس کے ذریعے عالمی بین الاقوامی مسائل حل ہو. ذاتی معاملہ تو گناہوں کا معاملہ اللہم اغفر لی ذنبی اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہر انسان آج دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان ہے جو کہ میں پاک مبرہ ہوں پاک و صاف ہو. مجھ سمیت بہت سارے لوگوں سے ہر لمحے کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اپنے وضو کے دوران ہم اس دعا کا اہتمام کریں. اور وسیع لی فی داری یہ بھی دیکھو جو لوگ رینٹ پہ رہنے والے کرائے پہ رہنے والے 20 سال 30 سال سے اس کے بعد نیتوں میں تو رہ جاتا ہے یار 20 سال 30 سال تک آپ نے اتنا کرایہ دے دیا اتنا کرایہ دے دیا. ہم اگر یہ کرایہ اپنے پاس جمع کرتے تو اپنی بلڈنگ قائم ہو جاتی کہ جی ہم آئندہ دیں گے ہم نے ادا کر دیا. آپ کو کتنے کیسز آپ عدالتوں میں جا کے دیکھے صرف رینٹ کے حوالے سے کرایہ داروں کے حوالے سے. تو فرمایا دیکھو بہت سی بھی دار یا اللہ میرے دار میرے مکان کے اندر کشادگی کا عطا فرما. اس کے 2 مفہوم ہیں یا تو اس کے اندر دوسری تیسری بلڈنگ ہو جائے چوتھی پانچویں بلڈنگ ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ دائیں طرف بائیں طرف دوسروں کے پلاٹ ہے یہ تو نہیں کر سکتے. اور ایک مفہوم یہ کہ کشادہ مقام مجھے عطا فرما دے. اب ظاہر بات ایک بیسک ضرورت ہے انسان کی. اب دیکھیں شروع میں سنگل تھے دونوں میابی سنگل تھے. اس کے بعد اللہ پاک نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی. بچے بھی جوان ہو گئے ان کو کمرے چاہیے اسٹڈی روم چاہیے ڈائننگ روم چاہیے فلاور روم چاہیے اور مہمان آنے والے ان کے بھی انتظامات چاہیے. اچھا بیٹوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ان کے بھی چاہیے. تو یہ رہائش انسان کی بنیادی ضرورتوں میں شامل ہے.
اس عالمی مسئلے کا حل کس طرح ہوگا؟ وضو کا ذریعہ اس دعا کے اہتمام سے انشاءاللہ حل ہوگا. اور آگے جو بات میں بتانے جا رہا تھا وہ بارک لی فریض کی ہے اللہ میرے روزی میں برکت عطا فرما. اب دیکھیں ایک انسان جو کما رہا ہے 20,000 روپے 30,000 روپے حق حلال کما رہا ہے اور ایک کوئی تمیز نہیں کرتا 5 لاکھ 6 لاکھ روپے تنخواہ اٹھا رہا ہے, لیکن وہ بھی آخری اینڈ پہ جا کے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کثرت کی وجہ سے برکتیں آیا نہیں کرتی بلکہ حلال مال کی وجہ سے برکتیں آیا کرتی ہے. جس کی وجہ سے دیکھو یہاں 40-50 ہزار روپے آدمی وہ بھی کیوں کس وجہ سے اس کے پیسے ختم نہیں ہوئے اور اس بندے کے پیسے ختم ہوئے کس وجہ سے؟ اب گرد و پیش میں ماحول کا جائزہ آپ لیں کہ وہ غریب انسان جو حلال کما رہا ہے اس کے بچے بیمار نہیں ہوتے, وہ خود بھی بیمار نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیب سے ڈاکٹر صاحب کے پیچھے جو رقم جا رہی ہے وہ پیسے بچ گئے. ہاں وہ بچ گئے. اسی طرح کسی کرائسس کے اندر مبتلا نہیں ہے کہ تھانے دار آپ کے پیچھے آ رہا ہے یہ ہے وہ ہے وہ سب مسئلے مسائل نہیں ہے. نہ عدالت کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے یار میں پہلے چلا جاؤں گا مجھے کار کی کیا ضرورت ہے اور ڈرائیور کی تنخواہ یہ وہ یہ لمبا چوڑا حساب اس کا نہیں ہوتا. اور اگر ہے بھی تو اللہ پاک اسی تنخواہ کا رکھتی ہیں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں حلال کی روزی کی وجہ سے کہ وہ الحمدللہ تمام مسائل حل ہو جائیں. معلوم یہ ہوگا کہ اگر وہ حلال و حرام کا تصور نہ رہے اور جائز ناجائز طریقے سے مال آپ کے پاس آ جائے, آپ نے طریقہ زندگی کو درست نہیں کیا تو روحانیت بھی نہیں آئے گا, تصور بھی نہیں آئے گا اور برکت بھی حاصل نہیں ہوگی. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے نظام دیا کہ مدارس کے اندر سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے لیکن فزیکلی عام طور پر میدانوں کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اس لحاظ سے ہم نے غیروں کو بہت استعمال کیا کہ چلے جی آپ درست کر لیں آپ درست کر لیں. ایک عرصہ دراز تک آج سے کئی سال پہلے بلکہ میں سمجھتا ہوں 40 سال 50 سال پہلے کے بعد میں بتا رہا ہوں آپ کو, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی مسئلہ سوچ کے. اس وقت آپ کے سامنے تصور نہیں تھا کہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کتاب کے پڑھنے والے چاہنے والے اتنے بڑھ جائیں گے کہ دنیا کے ہر خطے کے اندر یہ کتاب پڑھی جائے گی, مختلف زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہو جائے گا اور سارے لوگ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. ایک وہ دور تھا جو بہت سارے لوگ کہ جی بینک کا جو ربا ہی نہیں ہے, بینک کا جو سود ہے ربا الفضل آپ دیکھیں آپ تحقیق کے اندر اس کی ہسٹری آپ پڑھیں گے تو یہ لوگوں نے کہا یار بینک کا جو معاملہ ہے لون کا معاملہ ہے یہ کوئی کیا نہیں ہے, یہ کوئی سودی معاملہ نہیں ہے. کسی طریقے سے بینک والوں نے نام چینج کر دیا جی کیا ہے وہ پروفٹ ہے, نام سود چھوڑی جائے تو پروفٹ ہے لگا ہے. اس طریقے سے انہوں نے آپ سمجھتے ہیں خنزیر کو اگر بکری کا نام دیا جائے تو چینج ہو جائے گا, وہ نہیں ہوگا. وہ تو صرف لیول کی تبدیلی سے معاملات سیدھے نہیں ہوں گے, جوہری تبدیلی کی ضرورت ہے. ایک عرصہ دراز تک ہمارے علماء کرام جدوجہد کرتے رہے علمی میدان پہ مدارس کے ماحول کے اندر. انہوں نے کہا اب یہ نہیں اب قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. الحمدللہ طرح طرح ہمارے شیخ الاسلام اس میدان میں اترے, طرح طرح اترے. ان کے ساتھ کوئی رفیق کار نہیں تھا لیکن خلوص دل سے الحمدللہ میدان میں اترے. اللہ پاک نے آج وہ شہر ہے مشہور شہر ہے, میں چلا تھا تنہا مگر یہ آگے کیا ہے جی آگے مصرف مکمل فرمائے. دیکھیں الحمدللہ آج صرف یہ نہیں ہمارے ملک پاکستان کے بعد میں عرب و عجم کے اندر الحمدللہ حضرت کے اس فکر کو لوگوں نے لیا, بلکہ بہت سے غیر مسلم وزیر اعظم صدر وغیرہ انہوں نے بھی کہا یار آپ نے کیا فلسفہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ دنیا تو بیٹھ گئی. امریکہ اندر ہے کیا, امریکہ کے اندر ڈالر بھی نہیں نمبر چل رہے, اس وقت نمبر چل رہا ہے. ہمارے یہاں بھی کوئی بحران آ جاتا ہے تو ہم نوٹ چھاپ دیتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی حل نہیں ہے. حل وہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ کو کام کرے کہ ہر جگہ برکتیں نظر آئے اور صرف ایک طبقے کو فائدہ نہ پہنچے بلکہ ہر غریبوں کو بھی یہ فائدہ پہنچے. اس کے لیے وہ طریقے اسلامی نظام مالیاتی نظام ہے. اس کے آنے کے ذریعہ پھر یہ ہوگا کہ ایک ہی راتوں رات امیر بن رہا ہے اور ایک غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سلسلہ نہیں. الحمدللہ آج بھی اسلامی طریقہ کار کو اپنانے کی شکل میں اور جن جن بزرگوں نے جن جن ممالک میں الحمدللہ یہ کام شروع ہے وہ دیکھتے کہ اسلامی بینک ماشاءاللہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں اور دنیا والے دنیا کے کنورشل بینک جو ہے وہ ہمیشہ رونار ہوتے ہیں یار ہمارے کلائنٹ کم ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا. اس لیے کہ اس کی بنیاد اللہ رسول کے نام پہ ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ نظام دیا اور صرف بینکوں کا نظام سیدھا نہیں کیا بلکہ اب دیکھیں تکافل کے حوالے سے اور بیمہ کمپنی بیمہ پالیسی ہے اور مشترکہ طور پر تمام امت کے یہ سن 1985 کی بات ہے تمام ممالک کے دانشور علماء کرام جمع ہوئے ہر زاویے سے اس پر غور و خوض کیا اور سب نے متفقہ فیصلہ دیے سودی نظام, اس کے سود سے باہر نہیں ہے. اس کے بعد الحمدللہ بزرگوں نے نظام آپ کے سامنے پیش کیا. لیکن یہ یاد رکھیں ابھی یہ کوئی مثالی طریقہ کار نہیں ہے, ابھی تو ایک صرف اور صرف ایک ابتدائی خاکہ ہے, اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے.
اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا میرا ہمیشہ سے فلسفہ یہ فارمولہ یہی رہا ہے کہ ہمارے مولوی صاحبان کو علم دین سمجھنے کے لیے عربیت کے اندر مکمل پختگی ضروری ہے. سارا اثاثہ وہی ہے، سارا اثاثہ وہی ہے. وہیں سے دین کے حوالے سے جو چیز آئے گی تو اگر آپ اردو کتابوں سے پڑھ لیں، اس سے پڑھ لیں، ترجمہ سے پڑھ لیں، کو حاصل نہیں ہوگا. ترجمہ کرنے والے کی فہم کیا ہے کیا نہیں، صحیح ترجمہ کیا نہیں کیا. اصل کیا ہے عربی مباحث سے آپ کا قرآن و سنت جو مرکز ہے اس سے آپ کا گہرا تعلق ہو، عربیت کے اندر مکمل ہو. اور پھر بدقسمتی سے یہاں کیا ہے نظام ان کے ہاتھوں میں پہنچ گیا. کن کے ہاتھوں میں پہنچ گئے؟ انگریزوں کے اندر. وہ سفید انگریز چلے گئے لیکن کالے انگریز یہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے. ان کی دفتروں کی ساری گفتگو کون سی ہے؟ انگریزوں کی. اب اگر ہمارے مولوی صاحب وہاں جائے، اتنا اثاثہ علم ان کو دینے کے لیے جائیں اور وہ زبان حائل ہو جائے بیچ کہ آپ کیا بتا رہے وہ کیا بتا رہے ہیں. وہ ابھی بات یہ گزری ہے کہ صورت مسئلہ درست ہونا چاہیے. بتانے والے آپ کسی فیکٹری سے آپ رابطہ قائم کریں گے، وہ آئیں گے، ان کا جو بھی صاحب آئیں گے کہ جو وہ 99% الفاظ ان کے کیا ہوں گا انگریزی کو بس. تو ہمارے مولوی صاحب پریشان ہو جائیں گے کہ یار ان درستوں کے پاس جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری زبان نہیں سمجھتے، وہ ہم ان کو نہیں سمجھتے اور وہ ہمیں نہیں سمجھتے. یہ تو پھر مسئلہ جہاں کہاں وہی کرا جائے. اس لحاظ سے ہمارے شیخ الاسلام صاحب نے ایک روایت یہ بھی آپ کے سامنے آج ملکی مسائل ہو، باہر کے مسائل ہو، ہر پلیٹ فارم میں ان کی ضرورت پیش آتی ہے. علماء کی اگر علماء کی بات کریں تو علماء تو اور بھی موجود ہے، لیکن الحمدللہ حضرت کے پاس دونوں نظام موجود ہے. علم دین کے حوالے سے دین پر کوئی اگر کوئی مسئلہ کوئی طوفان آ جائے تو الحمدللہ وہاں جا کے اس کو سیدھا کرتے ہیں. اس طرح دنیا کے مسائل کے حوالے سے کوئی چیز آ جائے، اس کا مطلب کہ ہمارے بزرگوں نے جو اثاثہ آپ کو دیا، جو طریقہ کار آپ کو دیا، وہ الصالحین ولاستم منہم. اور اسی طریقے سے کیا ہے وہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کے متعلق کیا ہے وہ کسی نے کہا تھا یا طریق کیا ہے وہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. کہ دیکھیں وہ بزرگوں نے طریقہ کار آپ کو دیا. ایک وہ زمانہ تھا کہ اس میں دین غالب تھا، مرکزوں کا تو بھی دین غالب تھا، وہ زبان سمجھ میں آتی تھی. لیکن اب اتنی زیادہ اس میں خلیج حائل ہو گئی ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ آپ علم دین کے حصول کے ساتھ ساتھ درس نظام پڑھنے کے بعد میری وصیت ہے فوراً جا کے کس مقام پہ نہ بیٹھے، بلکہ وہ تو ایک کیا ہے ایک معروضی طریقہ تھا، اس کے مطابق آپ نے علم دین اپنایا. اس کے بعد مختلف فنون کا اندر تخصصات کریں. اگر جس کا ذہن تدریس کرنے کے لیے تدریس کریں، جس کا ذہن علم الحدیث میں کام کرے اس میں توحید الحدیث کریں. اسی طریقے سے جس کا ذہن فقہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ مخدوم علم اس وقت فقہ ہی. اب دیکھ لو صبح مسجد میں جا رہے ہیں، جانے کے بعد بھی سجدہ سو لازم آ رہا نہیں ہے. یہ مولوی صاحب سے اسی کا واسطہ پڑے گا. میری نماز ہوئی نہیں ہوئی، قرات میں نے اس انداز سے کی، میری قرات درست ہوئی نہیں ہوئی، باہر سے گھر میں آ رہا ہے یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ. علم حدیث کے متعلق خال ممکن ہے کوئی آپ سے سال میں کوئی ایک دفعہ سوال کرے بھائی حدیث متواتر ہے، مشہور ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. اسی طرح علم بلاغت کے متعلق کوئی سوال آپ سے نہیں ہوگا، علم صرف کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اصول فقہ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوگا، مناظرہ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوگا. سب سے زیادہ مخدوم علم اس وقت معاشرے کے اندر بھی ہر جگہ یہی حلال و حرام کا مسئلہ، اسی کو علم فقہ کا نام کہتے ہیں. اس لحاظ سے اس کے اندر پختگی ضروری ہے، اور اس کی پختگی کرنے کے لیے پختگی پیدا کرنے کے لیے اب دیکھیے بہت سارے طہارت کے مسائل بھی چینج ہو گئے. آج کے زمانے کے اندر پانی اور طہارت کے اتنے مختلف جتنے مسائل ہمارے سامنے آ گئے، اس میں بھی سمجھنے کی ضرورت. سارا لٹریچر انگریزی میں. کپڑے جو دھلائی کر رہے ہو آپ کس میں دے رہے ہو آپ دھلائی، اس کے بعد دھو کے بعد دے رہے ہو، کپڑے پاک ہو کے آ رہے نہیں آ رہے. کبھی آپ نے سامنے کیا، کبھی آپ نے امام محمد کی روایت کو زندہ کیا کہ ان جگہوں میں جائے کس طریقے سے کپڑے دھل رہے ہیں، آیا پاک ہو کے آ رہے ہیں. ہم تو الحمدللہ عید کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں. کبھی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آیا کچھ ایسے افراد کو ہم ٹریننگ دے کے ان کو تیار کریں کہ یہ تمہارے مسائل کا حل یہ موجود ہے. جس طرح امام محمد نے اس روایت کو زندہ کیا تھا، آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد چلے 150 صدی کے آدمی ہیں، 14 سال ہی کہتے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آج بھی ان مسائل سے ہم دو چار ہیں. اس لحاظ سے آپ کی دوہری ذمہ داری ہے علم دین حاصل کرنے کے بعد فوراً مزید تخصصات کریں جس کی طرف آپ کا ذہن اس نظام کو سمجھے. الحمدللہ یہاں علماء کرام موجود ہیں اور آپ اپنے پیاس بڑھائیں. جتنی پیاس آپ بڑھاتے، پانی کو بھی دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پیاس بڑھاتے چلے جائیں علم آپ کے پاس آئے گا. لہٰذا بس یہ غیر پربت انداز سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے کی. اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ اس بات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بیان تو موضوع کے لحاظ سے ان کا ہوگا. میرا ارادہ تھا کہ شاید 10-15 منٹ لیں گے، لیکن بات اگر پھیلتی چلی گئی. چلے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.